بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ہمارا تیسرا عنوان ہے قرآن اور ختم نبوت. ہمارے جو عنوانات چل رہے ہیں اس میں آپ حضرات نے یقیناً دیکھا ہوگا قرآن اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی موضوع جوڑا ہوا ہے، بالخصوص وہ موضوع جسے قرآن پاک نے بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی شد و مد سے بیان کیا ہے، اور اس کا قرآن سے گہرا تعلق ہے. تو انہیں خاص طور پر ہم نے پھر عنوان بنایا اور اپنے مضامین قرآن کورس کا حصہ بھی بنایا اور زینت بھی بنایا. آج کے ہمارے سبق کے عنوانات ہیں جن پر ہم بات کریں گے. یہ آپ کے سامنے ہے: عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کب سے ہے؟ یہ تقریباً دونوں ملتے جلتے ہیں، تو ان دونوں پر ہی پہلے میں بات عرض کر دیتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور کب سے ہے؟ تو عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے. دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو جس طرح شہادتین ایمان اور اسلام کا حصہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جس طرح یہ ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء ماننا یہ بھی شہادتین کی طرح ایمان کا حصہ ہے. قرآن پاک سے میں اس پر چند شواہد پیش کروں گا. ایک آیت کریمہ تو آپ حضرات نے یہاں عنوان میں دیکھی: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول تھے، حضرت زید بن حارثہ، جو غلام تو نہیں تھے لیکن کسی نے غلام بنا کر انہیں جنگ ہوئی، اس میں کسی کے ہتھے چڑھ گئے تو انہوں نے عکاظ کے میلے میں آ کر بیچا، اور خریدنے والے ان کو تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے یا بھتیجے. تو انہوں نے یہ اپنی خالہ کو دے دیا. اب یہ چھوٹے سے بچے تھے زید. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو ظاہر ہے آپ بھی اس کی عادات اطوار دیکھتے تھے، تو آپ کو اچھی لگی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی اپنی اہلیہ سے، ان کو مانگ لیا کہ آپ یہ مجھے دے دیں.
حضرت خدیجہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بچہ لے کر انہیں آزاد کر دیا، اور پھر آزاد کر کے اپنا اس زمانے کے ریتی رواج کے مطابق، اس زمانے میں منہ بولا بیٹا بنانے کا بہت زیادہ رواج تھا، تو انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، حتیٰ کہ لوگ ان کو پھر زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے جو غلط رسومات ہیں ان کو ختم کیا جائے، تو یہ لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور پھر سورۃ الاحزاب میں تفصیلی احکامات دیے گئے منہ بولے بیٹے کے حوالے سے کہ آپ نے اسے زید بن محمد نہیں کہنا بلکہ جو اس کے والد کا نام ہے زید بن حارثہ، آپ نے والد کا نام ہی لینا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بہرحال یہ آیت کا پس منظر واضح کرنے کے لیے میں نے اتنی وضاحت کر دی تاکہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ جائے، وگرنہ ہمارا یہاں پر اصل مقصود خاتم النبیین کا لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن پاک کی اس آیت میں اس جملے سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ایک دوسری آیت کریمہ دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 3 ہے غالباً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت بھی تام کر دی ہے، یعنی مکمل کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور ان کو دیا جانے والا مذہب آخری آسمانی مذہب ہے، ان کو دی جانے والی کتاب آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی دوسرا نیا دین نہیں آئے گا۔ دین سے مراد دین برحق۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ دیکھیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ فرمایا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس نصیحت کو، قرآن کو۔ ذکر کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے عام طور پر اس سے مراد قرآن ہی ہوتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے،
اور بھی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں بعض جگہوں پر، لیکن عام طور پر قرآن پاک میں جب ذکر کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد قرآن پاک ہوتا ہے۔ ایک بات ویسے ضمن بطور نصیحت کے ذہن میں آ گئی، عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اب یہاں بھی ذکر کا لفظ ہے اور اس سے مراد بھی قرآن پاک ہے کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا اسے دو سزائیں دوں گا۔ سب سے پہلے تو اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور دوسری سزا فرمائی قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت بھی عطا فرمائے، اسے پڑھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ایسے ضمن آ گئی میرے ذہن میں تو میں نے عرض کر دی کہ ذکر سے مراد قرآن ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ تیسری آیت میں نے ذکر کی ہے ختم نبوت پر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یقیناً ہم نے اس نصیحت کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسے بھی مفسرین نے ختم نبوت پر دلائل میں سے ایک دلیل شمار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تو کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، یقیناً اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ اس کے بعد دوسرے مذہب نے آنا تھا، ان کے بعد کسی اور پیغمبر نے آنا تھا، ان کے بعد کسی اور شریعت نے آنا تھا، یعنی سلسلہ ابھی چلنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ چلائے رکھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پھر ان کی کتاب کی، ان کے مذہب کی، ان کے لٹریچر کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ اب نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے۔ ایک چوتھی آیت بھی ذہن میں رکھ لیں آپ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بالکل آغاز میں ہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ یہ تو ایک آیت میں نے ذکر کی ہے سورۃ بقرہ کی، آیت نمبر 4-5 ہے، لیکن آپ پورے قرآن کا بھی اگر مطالعہ کریں تو جہاں بھی کتب کی بات آئے گی، آسمانی کتب کی، تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتب کا ذکر تو کیا ہے لیکن قرآن کے بعد آنے والی کتابوں کا ذکر نہیں کیا۔ یقیناً اگر کسی کتاب نے نازل ہونا ہوتا، کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو اس کا تذکرہ کیا جاتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار اس موضوع کو ذکر کرنا اور پھر اس میں یہ الفاظ ذکر کرنا، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہیں بھی من بعدک نہیں ہے، جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، جو آپ کو دی گئی اور جو آپ سے پہلوں کو دی گئی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمن نبیین ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ نمبر 5، سورۃ السبع آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی پیغمبر بن کر کے تشریف لائے۔ اب کوئی امتی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے یہ پیغمبر نہیں ہے، ایمان لائے تب بھی، نہ لائے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بہرحال اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ دور میں دیکھتے ہیں بہت سے ہندو، کرسچن اور لامذہب لوگ بھی جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود آپ کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں اور آپ کی شخصیت کے قائل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صرف اتنا قائل ہونا کافی نہیں ہے، یہ ان کو آخرت میں نفع نہیں دے گا۔ نفع تب دے گا جب وہ لوگ کامل طور پر ایمان لائیں گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اچھا، یہ بس 5 آیتیں میں نے ذکر کی ہیں اور اسی طرح چند حدیث ذکر کروں گا، لیکن اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میں اتنی وضاحت میں جا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات سمجھیں کہ ختم نبوت کوئی عام عقیدہ نہیں ہے۔ چونکہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں شاید آپ نے کوئی گفت و شنید نہ سنی ہو اس کی مخالفت میں، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اتنی تفصیلات استادوں نے بتا دی۔ حالانکہ میرے ساتھ خود ایک بات ہوئی، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دکان پر غالباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا تو وہاں 5-7 بندوں میں بحث چل رہی تھی، اور اس میں ایک قادیانی بیٹھا ہوا تھا جو ان لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نہ باشد، صرف اہل عرب کے لیے پیغمبر بن کر کے آئے تھے، اہل عجم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہند میں، قادیان میں مرزا قادیانی، میں تو کہوں گا لعین کو بھیجا تھا۔ اس نے یہ بات کہی۔ بہرحال ان کی آپس میں بحث چل رہی تھی تو میں بھی وہاں بیٹھ گیا، تو اس نے ایک آیت قرآن پاک کی پیش کی۔ یاد رکھیے جتنے بھی فرق باطلہ ہیں وہ جب دلائل دیتے ہیں تو قرآن حدیث سے دیتے ہیں، وہ اب ہر کسی کی اپنی ذہنی سطح ہے کہ وہ اسے سمجھ پاتا ہے یا نہیں سمجھ پاتا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے۔ تو اس نے دلیل دی، اس آیت کو بتایا جس میں یہ تھا کہ ہم نے آپ کو ام القرا، جس میں یہ ہے نا لتنذر ام القرا، تھا کہ آپ بستی کی ماں کو ڈرائیں، یعنی اہل مکہ کو۔ تو میں نے وہاں یہی آیت پھر پیش کی اس کی بحث کے جواب میں۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کی بات ٹھیک ہوگی، اہل عرب کے لیے پیغمبر ہیں، لیکن ایک آپ اس کا جواب دے دیجئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تھوڑی سی میں نے 1-2 آیتیں اور پڑھی تو وہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ شخص دین کے بارے میں کچھ جانتا ہے، تو آہستہ سے وہاں سے کھسک گیا۔ لیکن جو ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ تو اس کی باتیں سن رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کوئی اس کی باتوں میں آ بھی جاتا۔ اور یہ تو ایک موقع جہاں میرے ساتھ ایسے اتفاق پیش آیا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ لوگ اپنے ڈورے ڈالتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان خراب کرتے ہیں،
اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا، نہ ان کے پاس قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے 5 آیات پیش کی، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک میں ختم نبوت پر 5 آیتیں ہیں، بس آیتیں بہت ہیں، لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے وقت کی قلت کے پیش نظر 5 پیش کی ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آ جائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے ایک محل بنایا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی اچھا اور عمدہ، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب جو بھی آتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اس اینٹ والی جگہ کو دیکھ کر کہتا ہے کاش یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے، مکمل ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصر نبوت، یعنی نبوت کا جو محل ہے اس میں جو اینٹ باقی ہے وہ میں ہوں، میرے آنے سے اب وہ محل مکمل ہو چکا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے پہلے انبیاء پر، یعنی 6 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں، پہلے پیغمبروں کو عطا نہیں کی گئی۔ ان چیزوں میں 5 میں اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں۔ اعطیت بجوامع الکلم، فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے کہ بات تو مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے مفاہیم و مطالب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نصرت بالرعب، رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، یعنی میرا رعب کافروں پر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اور پھر جنگ کے میدان میں ان کے قدم کچھ اکھڑنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ اب دیکھیں، جب کسی انسان کو کوئی گھیر لیتا ہے تو وہ تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان کے ہاتھ نہ ہو، نکل جاؤں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے گھیراؤ میں تھے، یعنی انہوں نے گول دائرہ بنا لیا، یہ بیچ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تسلی سے اپنی سواری کو بھگانے کے بجائے اسے روکا، اس سے نیچے اترے۔ لوگ حیران، بھائی یہ کیا؟ تو پھر آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا تو نہیں ہوں، اور میں کوئی عام آدمی بھی نہیں ہوں، عبد المطلب سردار کا بیٹا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، تو اس کی ایک جھلک آپ کو حنین میں بھی نظر آئے گی، ویسے تو کئی مقامات پر ہے۔ تیسری چیز فرمائی احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو، مال کو، غنیمت کو کھا جاتی، تو اس کا مطلب آپ کی جنگ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی ہے۔ مال استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے آپ کی برکت سے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور فرمایا کہ چوتھی چیز مجھے یہ عطا کی گئی کہ میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنا دیا گیا، یعنی جہاں سے ہم چاہیں تیمم کر لیں، جہاں سے ہم چاہیں
تو جہاں سے چاہے ہم وضو کر لیں، تیمم کر لیں یعنی مٹی پاک ہے، اور جہاں چاہے ہم سجدہ کر لیں اگر وہاں ظاہری گندگی نہیں ہے تو۔ اور فرمایا پانچویں چیز، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوقات کی طرف، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے پیغمبر نہیں تھے بلکہ جنات کے لیے بھی پیغمبر تھے۔ آپ ان کی طرف بھی یعنی تشریف لے گئے دعوت و تبلیغ کی غرض سے۔ اور چھٹی چیز جس کے لیے میں نے یہ حدیث تلاوت کی ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جنگ کے لیے اور میں عورتوں کے پاس، بچوں کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا اے علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی، کہ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے اپنا نائب بنا کر، لیکن وہاں فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے نائب ہیں لیکن نبوت کا سلسلہ اب میرے اوپر مکمل ہو چکا ہے۔ ایک واضح چوتھی حدیث آپ نے یہاں عنوان میں دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء میں سے آخری ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن اس ختم نبوت کے عقیدے کو بڑا کھول کر اور بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ پانچویں حدیث میں جو 30 دجال لکھا ہوا ہے آخری عنوان، اسی کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ 5 آیتیں اور 5 حدیثیں مکمل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ قبل مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطوط بھی لکھے کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کریں۔ یہ میں نے اگلا عنوان بھی ساتھ شروع کر دیا ہے، مختصر عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ تو اس میں سب سے جو بنیادی جو جنگ ہوئی ہے ختم نبوت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جنگ یمامہ، جس میں بخاری مسلم کی تحقیق کے مطابق جو ان 2 کتب کے اندر تعداد لکھی ہے، 500-600 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں 70 کے قریب حفاظ تھے، اور بعض نے 1200 کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر اسے منع کر دیا، رد کر دیا کہ مجھے آپ نبوت میں یعنی شامل کریں یا جو بھی،
پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے دور میں اس کے خلاف جنگ لڑی گئی، کیونکہ اس نے جب دیکھا کہ خلافت کا نظام چل پڑا ہے، میری دال اب نہیں گلنے والی، تو اس نے اس پہلی خلافت کو ہی کمزور کرنے کے لیے بعض مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جو بھی یعنی اس کی دعوت کو تسلیم نہ کرتا۔ اس کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لشکر دے کر شکست ہوئی۔ پھر شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان کو بھی شکست ہوئی، یعنی ان کو بھی مدد کے لیے بھیجا تھا حضرت اکرمہ کے پاس، لیکن شکست ہوئی۔ پھر ان دونوں کی مزید معاونت کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جن کی معیت میں پھر یہ جنگ لڑی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ آخر میں یہ لوگ ایک باغ میں جا کر چھپے، اس میں بھی زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی طرح میں اس باغ میں داخل ہو کر، بہت اونچی اونچی اس کی دیواریں تھیں، داخل ہونا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے فرمایا بس ایک سیڑھی کا آپ انتظام کریں، میں اس میں داخل ہو کر دروازہ کھولوں گا۔ جب انہیں اندر داخل کیا گیا، روایات میں آتا ہے ان کا ایک کندھا بھی کٹ گیا، ظاہر ہے ان سب نے ان پر حملہ بول دیا، حملہ کر دیا، لیکن انہوں نے کسی طرح کر کے وہ دروازہ کھولا۔ پھر صحابہ کرام اپنا لشکر لے کر اس میں داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور مسیلمہ کذاب جو تھا اس کا کام تمام ہوا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کو شہید کیا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا، بلکہ کہا بھی کرتے تھے کہ میں نے حالت کفر میں نیک ترین انسان کو، عزیز ترین انسان کو شہید کیا، اور پھر حالت ایمان میں گندے ترین انسان کو قتل کیا، یعنی مسیلمہ کذاب کو۔ اس لیے پھر اسی صحابہ کرام کا تسلسل چلتا رہا، جنہوں نے اپنی اس کے لیے قربانیاں دی، اور پھر یہ عقیدہ آج 1400 سال بعد ہم تک پہنچا۔ ایسے نہیں، کسی شاعر نے کہا کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں باہر آئی۔ پھر یہ ہم تک پہنچا، اور اب الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ملک پاکستان کا قانون آپ جانتے ہیں بن چکا کہ کوئی اب نبوت کا دعویٰ تو دور، جس قادیانی نے دعویٰ کیا تھا انہیں ہی غیر مسلم قرار دیا گیا، وہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، عبادت گاہ مسجد کی طرز پر نہیں بنا سکتے، اس کے اوپر مسجد کے جو مینار ہوتے ہیں اپنی عبادات گاہ پر وہ نہیں رکھ سکتے، دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے، اور بھی بہت سے قوانین جو اس میں پاس کیے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بنیادی وہی صحابہ کرام کا خون ہے، جس کی خوشبو آج تک اس عقیدے میں پھیلی ہوئی ہے، اور یقیناً قیامت تک پھیلتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔